کون سے کیمرے ہیں، اب وہ کون سے لینز ہیں، اب وہ کون سے چشمے ہیں جو لگا کر 1500 سال بعد دکھایا جا رہا ہے۔ ایسی عین کے تو جعلی ویزے لگانے والوں کے لیے عوام کو دو تاکہ وہ لٹ نہ جائیں۔ ایسی چیزیں تو بڑے بڑے مہنگے سودے کرنے والوں کو ایسے شیشے فراہم کرو تاکہ دل کا پتہ لگ جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، تو سامنے والے کو نہ پہچان سکے۔ سنو پھر مولا علی کی بولی سے، مولا علی کی بولی سے مولا کائنات نے صدیق اکبر سے کہا، میں نے حضور سے سنا۔ ترتیب آ گئی سمجھ میں؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، جو بندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جو بندہ حضرت ابراہیم کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے۔ آئی کو سمجھ بات کی؟ شمار آپ نے کرنا ہے۔ آگے ایک قدم بڑھیے، جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے جب جنت میں جائے گا اہل جنت اس کا استقبال کریں گے، بالا خانوں سے جھانک جھانک کر ویلکم کہیں گے، جی آیا نو، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ استقبال تو حجویری ٹاؤن کی گلیوں میں بھی ہو تو نہیں بھولتا، جنت میں ہو تو کتنی بڑی ریپوٹیشن ہے، کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، کتنا تفخر کا ماحول ہوگا۔ سرکار صدیق پاک نے عرض کی میرے آقا او بندہ دے بڑا پاگان ہے جدہ جنت میں بھی استقبال ہوئے گا، فرمایا وہ تو ہے۔ اور اب سنیے، اس کو امام احمد قسطلانی نے مواہب میں اور اس کو محمد شبلنجی نے نور الابصار میں، اور اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے علی متقی ہندی نے کنز الامال میں، کم از کم تینوں میں سے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے لکھاری کا پتا ہو۔ باقی رہ گیا ذوق کا معاملہ، تو معاملہ فضائل کا ہے۔ اور اب نتیجہ سن لیجئے، 3 حوالے میں نے دے دیے، فرمان کی چاشنی دلوں میں بسانے کی کوشش کریں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ مجھے یاد آگے مولا علی، ان کے وصال کے بعد مولا علی نے فرمایا میں تو ایک کوئی گل ویکھی ہے، سرکار سے یہی سنتا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، یہ مولا علی فرما رہے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کہا، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ دیا۔ کیا کہیں آپ سے، تسی بھی پھر اسے دے راضی ہونا، سونیا میں تیری ہاں، حال تے کوئی نہیں نا جی، تو انہوں گب کتوں سنا ماں ساڑھ کل نہیں ہے۔ میں اور ابو بکر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ یہ سمجھ آئی؟ چلو بھائی ادھار کس چیز کا، حدیث سنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، کتاب الفضائل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، پچھلی امتوں کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے بیل پر ٹگے پر سامان لادا، بیل نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا سامان لادنے والے کو اور کہا کہ اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے، مجھے مال اٹھانے کے لیے نہیں بنایا۔ صحابہ پاک نے جب یہ سنا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو، کیونکہ بیل کے بولنے کی بات ہوئی تھی، تعجب کی جگہ تھی، بیل بولا، اے دروازے تو کچھ کرو، یہ تو بہشتی دروازے کی مثل ہوتا جا رہا ہے۔
توجہ بڑھتی ہے. اب توجہ رکھیں گے جناب، جتنی دیر میں کسی نے سر شور کرنی ہوتی ہم آپ کو 5 حدیثیں سنا چکے ہوتے ہیں. اور توجہ رکھیں. فرمایا بیل بولا کیا کہ مجھے سامان لوڈ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے بنایا گیا. صحابہ کرام تعجب کرنے لگے. حیرت کی بات تھی، انکار نہیں کیا، تعجب. دیکھو جی، بیل بولا. اس بزم میں صدیق پاک، عمر پاک حاضر نہ تھے. سرکار نے فرمایا تم حیران ہوتے ہو، ابو بکر سے پوچھ لو وہ بھی تصدیق کرے گا، عمر سے پوچھ لو وہ بھی تصدیق کرے گا. سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار نے کدی اپنی گل چدوں میں علیحدہ کیتے ہی نہیں. میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر اور آئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، تاجدار صداقت زندہ باد. گرامی قدر حضرات، میں نے اب گھڑی پہ غور کیا، ہم تو 1 گھنٹے کی منزل عبور کرنے کو ہیں اور میں سمجھا تھا ابھی تمہید چل رہی ہے. سنیے گا اب کیا سنا رہا تھا. میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں اب کتنا حسین وظیفہ ہے. حضرت قبلہ مفتی محمد رضوان صاحب، آپ کی نظر ایک بات ہے. عاملین نے، بزرگوں نے، مشائخ نے کہا اصحاب کہف کے نام لکھ کر، وہ یملیخا، مکسلمینا، کشفتت، آزرفت، کشافت، یونس، تب یونس، یوانس، بوس و کلبہم قطمیر، یہ نام لکھ کر پڑولے چ دانیاں چ رکھ دو، کون نہیں لگے گا. بندے کے پاس ہو، کشتی میں سوار ہے، کشتی نہیں ڈوبے گی. گھر میں لکھ کے رکھ دیا جائے، آگ نہیں لگے گی. مال میں رکھ دو، چوری نہیں ہوگا. اچھا اینڈ پر ہے وَقَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ، قطمیر یا قطمیر، یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام بتایا جاتا ہے. یعنی جہاں اصحاب کہف کے نام ہوں گے ساتھ کتے کا نام بھی ہوگا. اور تاثیر کیا ہے؟ چوری نہ ہو، جلے نہ، ڈوبے نہ، دانے خراب نہ ہوں، چول خراب نہ ہوں. اصحاب کہف کے ناموں میں آج بھی یہ تاثیر ہے. اصحاب مصطفیٰ کے ناموں کی تاثیر کا عالم کیا ہو، کیا بات ہے. میں ابو بکر اور عمر، آپ کو تو سر سے بھی اتنا سواد نہ آتا ہوگا جتنا ہمیں یہ تکرار کر کے آ رہا ہے. میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. کیا بات ہے. لیکن سنیے سنیے سنیے، 3 حوالے میں نے دے دیے. میں ابو بکر اور عمر ایک ہی نورانی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ اور یہ ترمذی و مشکات ہے. میں ابو بکر اور عمر ایک ہی نورانی مٹی سے پیدا کیے گئے، سرکار کا فرمان. یہ مقام ہے، یہ شان ہے. اور سنیے، یہ ترمذی و مشکات ہے. مسجد انور کا دروازہ ہے، حضور جلوہ گر ہیں، پر ساتھ وہی ہے میں ابو بکر اور عمر. ایک ہاتھ صدیق پاک کا، دوسرا ہاتھ عمر پاک کا پکڑا. اور اب سنیے یہ کہاں کہاں ہو رہا ہے. فرما ہا کذا، میں انہیں کی لفظ چیتے کیتے نے باقی علماء سے معذرت. نہ باسو کو نباسو پڑھ دیں یا نباسو کو نہ باسو پڑھ دیں، یوم القیامت موڑ ڈوڑا بن جانا ہے جی. تو میں نے ہا کذا علی جڑا لطف اوہی برقرار رہن دئیے. سرکار نے فرما ہا کذا. اب اس کا ترجمہ کرتے بھی لطف آتا ہے. این جی، کم از کم آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں بیٹھا کہ تانوں پنجابی دی این جی دی سمجھ نہ آئے. ہا کذا، ہا کذا، این جی، این جی، ایسے ہی، اسی طرح. ہو گیا ترجمہ اتنا.
دونوں کے ہاتھ پکڑے ہیں اور محبوب خدا فرماتے اسی طرح ہم قیامت والے دن نکلیں گے. اور اب غور فرمائیے گا، ایک نورانی مٹی سے پیدا کیے گئے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اب مزار شریف میں بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مجتہد حضرت میاں میر قادری چاہ میرا لاہور والے رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس آیا، کہا اہل بیت کی شان سنانا ہے. کہا بسم اللہ، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، ساڈے والی وارث نے، ہم ان کے غلام ہیں. ہمارے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ کا شعر ہے جو اعلی حضرت کا لکھا ہے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. لیکن ایک بات کنفرم ہے، سادات اور اہل بیت کے فضائل اور باتیں میں خطابت میں رنگ جماؤں، نقیب نقابت میں جمائے، نعت خاں اپنے ترنم میں جمائے، لیکن ہمارے ہاں سادات کے ادب کے لیے بھی کیٹاگریاں ہیں کہ کوئی امیر ہوئے وڈی گڈی چو شاہ نکلے او دے ہاتھ چمنے نے، تے جیڑا ریڑی لان والا ہوئے چھابڑی والا ہو، بھائی او دے روپے پیسے کو سلام تو نہ کرو، سلام آل رسول کے خون کو کیا جائے جو ان کی مبارک و بابرکت رگوں میں ہے، اور جس کو دیکھ کر صاحب رموز صاحب اسرار محبت سیدی اعلی حضرت نے یوں عرض کیا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور. آج ہم سے پتہ نہیں کیسے بدگمانی پیدا کر دی گئی کی جا رہی ہے. اعلی حضرت سے وابستگان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم اہل بیت کا ادب کرتے کہ نہیں؟ کہا بہت نے، کر کے احمد رضا نے دکھایا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہے، 1000 کے قریب کتابوں کا رائٹر ہے، علماء حرمین اسے مجدد مانتے ہیں، علماء حرمین اس سے اجازتیں لیتے ہیں، سند حدیث لیتے ہیں، بیعت برکت لیتے ہیں. پیر جس پہ ناز کرتا ہے کہ رب پوچھے گا آل رسول تو کیا لایا، تو میں احمد رضا پکڑ کے عرض کر دوں گا احمد رضا لایا. پھر نواب ہے، للی فقیر نہیں، للی فقیر نہیں، احمد رضا نواب ہے اور جدی پشتی نواب ہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت کا تعارف ہی نہیں کرایا، ہم تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پہن کے فارغ ہو گئے. جدی پشتی نواب ہے، اور یہ نوابی ہے کہ پالکی میں مجلس کی طرف جا رہے ہیں، بزم کی طرف، اور پھر پالکی رکے بلکہ رکوائیں اور سید کے آگے ہاتھ جوڑیں. تڑپا دیئے علامہ رشید القادری رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے، انہوں نے زلف و زنجیر میں لکھا، احمد رضا بریلی کے محلے میں اجنبی سید کے آگے ہاتھ جوڑ کر یوں منا رہے تھے جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے. یہ صرف امام احمد رضا کا رسول. آ جائیے لائل پور آئیے آستانہ محدث اعظم پر، میرے آقا نعمت سیدی محدث اعظم پڑھا کر یا نماز پڑھا کر تشریف لائے. ایک سید طالب علم نے حضرت صاحب کے جوڑے سیدھے کر دیے، محدث اعظم کا رنگ پیلا ہو گیا اور کہا استغفر اللہ، شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ شاگرد نے عرض کی حضور آپ کے جوڑے ہم سر پہ بھی رکھے تو آپ ہمارے مرشد ہیں، استاد ہیں. کہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اگر سرور عالم علیہ السلام نے اس فقیر سے پوچھ لیا او مولوی سردار احمد تو ساڑی اولاد کو لو جتیاں چکانا رہا ہے. ہمیں نہ کوئی سبق نیا سبق پڑھانے کی کوشش کرے. احمد رضا نے ہمیں گٹی ہی آل رسول کے پیار کی ایسی دی ہے کہ اب کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے. توجہ ہے آپ کی؟ وقت کافی ہو گیا اور بہت ہو گیا، جتنا آئے ماشاءاللہ آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے. مجھے یاد ہے کہ میں کہاں تھا، سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر
رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات پاک کے بارے میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ ہم یوں ہی قیامت کے دن اٹھیں گے، لیکن میاں میر قادری کی بزم کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس وقت بھی ملکہ نور جہاں نے مجتہد کو ایران سے بلوایا تھا، اس لیے بلوایا تھا، اس نے کہا کہ پہلے اتھے برے صغیر دے بابے پیر قابو کرو، اے جاہل ہوں دے، ان پر فسوں پھوکو اور ان کو پھانسو۔ تو میاں میر علیہ رحمت کے یہاں آئے، وہ بیان کرتے اس نے کہا کہ حضور پر نور سید اقدس امام عرش مقام، یہ تو میں اپنے محبت میں نام لے رہا ہوں، سید السادات سید الشہداء امام مظلوم سید السادات سرکار اقدس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و اردہ کی ذات پاک کے لیے کہ حضور کربلا میں جہاں رونق افروز ہیں، وہاں 40 میل کے ایریے کے اندر کوئی مردہ دفنا دیا جائے تو حضور پر نور مظلوم کربلا کے وجود بامسعود کی برکت سے وہ کتنا بھی کوئی گناہ گار ہو 40 میل کے ایریے پہ دفنا دیا جائے تو اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ مجتہد کہہ کہ جب بیٹھا تو میاں میر قادری فرما سبحان اللہ، کیڈی سونی گل کیتی ہے، نواسا جہاں ہو وہاں 40 میل کے ایریے پر بھی کوئی دفن ہو تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا، جہاں نانا جلوہ گر ہیں۔ انہوں نے کہا تو انہوں غلط دسیا ہے کہ پیر جاہل ہوندے نے، وہ 2019 میں آئیں گے، 20 میں آئیں گے، 21 میں آئیں گے، یہ میاں میر قادری کا دور ہے۔ سمجھ میں آپ میری بات کو، ان کا سیزن بعد کا ہے، اب کے نہیں ہے۔ تو احباب گرامی قدر گزاری یہ تھی کہ میرا امام کہتا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے، حضور نے پہلو میں ساتھ سلایا ہے، اچھا بابو سلام سے حاضری کی جائے اور صرف حضور کی خدمت میں سلام کر کے پلٹا جائے تو کوئی اس حرکت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے کریم نے اس کا علاج بھی فرما دیا۔ حدیث سنیے، فرما ابو بکر تو غار میں بھی میرا رفیق ہے، تو غار میں بھی میرا رفیق ہے، رک جائیے اور ذہن و قلب و نظر ایک جگہ جمع کر لیجئے، تو غار میں بھی میرا رفیق ہے، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ بڑا لطف آیا اور بہت کچھ سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ یہاں تو کوئی بابو سلام سے بیک ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرما حوض کوثر پر نہ کوئی اور نلکا، نہ ٹوٹی، نہ چشمہ، نہ کھالا، نہ دریا، سوکھی زبانیں تھوڑی تک لٹکتی، اور ایسی حالت میں مالک کوثر حضور کے ساتھ صدیق اکبر، سب کو رک جہاں کرنا ہوگا۔ حضور صدیق پاک کی سیرت اختتام پہ آ گیا، اختتام پر آ گیا، حضور صدیق اکبر کی سیرت طیبہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان نرم دل ابو بکر صدیق ہے۔ کیا بات ہے! حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے یہ ہے، اور علماء نے نقل کیا سوائے صدیق اکبر کے یہ بات کہیں نظر نہ آئی کہ غلام کھانا لایا، آپ کو بھوک تھی تو اس نے آپ کو پیش کرا، آپ نے ایک دو نوالے لیے تو اس نے کہا جی پہلے تو تسی پوچھ لیندے ہوندے ہو کتھوں شے لے آیا ہے، آج نہیں پوچھیا۔ فرما بھوک ایسی تھی کہ میں پوچھ نہ سکا، کہا میں کہانت کہتا تھا، جیسے پمسٹر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، صاحب لا کے دسنی گل ہے نا، تو کہا میں نے جاہلیت کے دور میں کہانت کہی تھی، اجرت نہیں لی تھی، آج وہ میرے ہتھے چڑھ گئے، ان کے ہاں شادی تھی، میں کہو دیو میری فیس تا دیو، تو انہوں نے اس کے عرض میں مجھے کھانا دیا ہے۔ حضور صدیق پاک فرمایا تم نے مجھے ہلاکت کی طرف ڈالنا چاہا، حلق میں انگلیاں ڈالنے لگ گئے، کچھ نہ بنا، کسی نے کہا پہلے پانی پئیں پھر انگلیاں ڈالیں، چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ حرام غذا سے آیا ہوا لقمہ صدیق اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دے گا۔
حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر. صدیق تو ناجائز شدہ ایک لقمہ پیٹ میں نہیں رہنے دیتا. اور ہمیں باغوں کے افسانے مت سنائیے، یہ افسانے نہ سنائیے. خدا کا واسطہ اس امت کو الجھن میں، انتشار میں، افتراق میں، لڑائی میں، فساد میں، دنگے میں نہ ڈالیں. یہ چند سالوں کی گیم ہے، وگرنہ بے ادبی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. پتہ نہیں نحوست کدھر سے آئی کہ پہلے شانوں کی بات ہوتی تھی، محبت کی بات ہوتی تھی، عزت کی بات ہوتی تھی، عظمت کی بات ہوتی ہے، اور اب تول تلیے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جو مسلمہ فہرستیں ہیں کہ سب سے افضل کون ہے، جو مسلمہ فہرستیں ہیں کہ سب سے افضل کون ہے، وہ تو ہیں حضور صدیق پاک سرکار. میری طرف توجہ رکھیں گے آپ. میں جب کہتا ہوں نا تول تلیہ، تو میری مراد وہ فہرست چھیڑنا نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی اس کا غلط مفہوم نہ لے. خلفائے راشدین علی الترتیب، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، بیعت رضوان، جو ترتیبیں ہیں وہ مسلمات ہیں، اس میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ بات کرنے میں دوسری کی توہین کا پہلو پایا جائے. مولا مرتضیٰ کا ذکر، طریقت سے مولا علی نکل جائیں، ہم قادری نہیں رہتے. ڈٹ کے بولیے، کھل کر بولیے. وہ چشتیہ سلسلہ ہو کے قادریہ، محبوب خدا کی چوکھٹ پہ طریقت کی راہ پہ پہنچنا ہے تو مولا علی تک ہاتھ جائے گا، وہ پھر حضور تک پہنچے گا. تے پیر بھی ہوئے تے پیر ہوئے بھی مولا علی ورگا، تو کیڑا مرید نہ سکتا ہے جی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات، جاگ رہے ہیں آپ حضرات. اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سمیل نہیں آنی چاہیے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں تو صحابہ کرام کو اپوزیشن پارٹی محسوس کروائی جائے، اور صحابہ کی بات ہو تو اہل بیت اپوزیشن پارٹی. نو نو نو، کسی صورت بھی نہیں. وہ میں صدقے بریلی کے تاجدار کے، جس نے کلندرانہ نعرہ لگایا اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. محبت کی. اور دکھ ہوتا ہے، ہم تو بچے ہیں، بڑوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. دکھ ہوتا ہے. ہماری نئی پیڑھی شراب کی طرف جا رہی ہے، چرس کی طرف جا رہی ہے. ہماری نئی پیڑھی ماں باپ کی گستاخ ہو رہی ہے. اخبار کی شہ سرخیاں، بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کا قتل کر دیا. ہمارے معاشرے کے اندر اس بیٹی کی، بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے. کیسے حالات ہے آپ کے سامنے؟ بے قابو ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا مرڈر ہو رہا ہے. اس اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے بڑوں کی باتیں کی جائیں، ان کا طریقہ بتایا جائے. یہ تریاق ہے. یہ کیا ہے؟ تریاق ہے. اس تریاق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بتا کیا رہا تھا، آپ نے انگلیاں ڈال کے وہ جو ایک کاٹنے والا تھا پیڑ سے نکالا، جب تک قرار نہیں نہ آیا، یقین نہیں ہوا کہ کچھ نہ بچا ہوگا، تب تک صدیق پاک نے وہ قے کا سلسلہ ختم نہیں کیا. یہ تقویٰ ہے. اسی لیے اللہ نے حضور صدیق پاک کو صرف متقی نہیں کہا، اتقا، سب تو بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا پرہیزگار. حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ، گلی کی بچیاں آ جاتی، چھوٹی چھوٹی بکریاں، بابا جی ہے ساڑھے کو دودھ نہیں چو ہوندا، تسی چو دیو. صدیق پاک چو دینا. جب امیر المومنین بنے تو انہیں بچیوں نے کہا ہن تو تسی دودھ نہیں چو کے دینا. فرما ہن کی ہویا ہے؟ اخر تسی امیر المومنین ہو گئے. تو فرماتی ہو ہن کیڑی گل ہو گئی، تسی ہن بھی لیا کرو، ابو بکر ہن بھی بکریاں دا دودھ چو دیا کرو. یہ وہ عاجزی اور سادگی کا مرکز ہے، عاجزی اور سادگی کا پیکر ہے. اور دیکھ لیجئے جان دے دی غار میں، پر کبھی اپنی زندگی میں صدیق پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. تے سرکار نے کمی چھڑی کوئی نہیں. کیا کہیں آپ سے بھائی جی. سنیے پھر حدیث ہی سن لیجئے.
نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر صدیق باغ آدھے خدمت ہو رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینو ابو بکر دے مال نے بڑا ہی نفع دیتا ہے. یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مجھے ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا. صدیق باغ رو پڑے اور رو کے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا فرما ابو بکر کے مال نے نفع دیا؟ حضور میرا ہے ہی کیا، میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے. یہ نظریہ، یہ تصور ہے جو بارگاہ صدیق اکبر سے عطا ہوتا ہے. بالکل میں اختتام پہ آ گیا. وصال شریف کا وقت قریب آیا. صرف یہ 2 باتیں ہیں جی. اگر آپ تھک گئے تو ہم آپ سے ادھار کر لیتے ہیں، پھر کبھی یہ 2 پوری کر لیں گے، وگرنہ جتنی عرض کر دی وہ ناکافی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں وہ تو جو پہلے والے سبحان اللہ، باقی والے کتنے گئے ہوئے نے جی. سماعت فرما لیجئے. میں نے 2 کا کہا ہے. وصال شریف کا وقت قریب آیا تو فرمایا یہ موٹا کمبل، یہ خاکستری اونٹنی اور پیالہ یہ بیت المال سے بحیثیت امیر المومنین مجھے ملا ہے، یہ میری وراثت میں نہیں جائے گا. یہ وراثتہ رکھن والے تھے، غلط شامہ وراثتہ جو ونڈن والے نہیں سن. غلط رنگت، غلط افسانے چھیڑ کر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. عرض کر رہا تھا، فرمایا یہ ہونے والے خلیفہ کا حق ہے کہ حضرت عمر کو دے آؤ. کی جی چادر، پیالہ تے اونٹ نہیں. سرکار عمر پاک نے 3 چیزیں دیکھی تو رو پڑے اور رو کر کہا امیر المومنین آپ نے بعد میں آنے والے کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. سرکار عمر پاک سمجھ گئے صرف سامان نہیں آیا، پیغام بھی آیا ہے کہ ہم اسلامی مملکت کے سربراہ رہے ہیں تو آئی ساڈا کام. سمجھ گئے آپ؟ دوسری بات اور لاسٹ بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مومنانہ فراست ہے جو انہوں نے ایسی وصیت کر دی. چیزیں تو ہر چیز کھلی ہے، مبہم کچھ بھی نہ تھا، پر وہی کہتا ہوں یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں کہ واضح کلیئر چیزوں کو بلا وجہ مبہم کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ مستشرقین کی پرانی سازشیں ہیں. اللہ بچائے، رحمت فرمائے. کیا وصیت کی حضور صدیق پاک نے کہ جب وفات ہو جائے، غسل و کفن جنازہ ہو جائے، ہمارے جسد کو حضور کی چوکھٹ پہ لے جانا اور جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، 7 دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں، وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. صدیق اکبر کی یہ مومنانہ فراست تھی کہ 2021 بھی ساڈے منن والے کتے گھابرے نہ رہن. سمجھیے میری بات کو. تے چانال ہون میرا پہلا موقع ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا. جہاں تک مجھے یاد ہے میں کہہ چکا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اب کہہ رہا ہوں. پہلے تو آپ سے ویسے پوچھا تھا کہ حضرت مفتی صاحب تو چونکہ میزبان ہیں انہوں نے آکھنا ہی ہے کہ تو نہ روک، تو میں تو تانوں آگر باقی ان کی روڑا ہے. آج میری ٹون کو نیا ہے کوئی. سماعت کیجئے. شہنشاہ صدق و صفا نے ہم غلاموں کو اس دن ایک اور کلیئر چٹ جاری کر دی تھی کہ ساڈا نام لین لگیاں ڈولیا جے نہ، گھبرایا جے نہ، او تانوں نیوی پان دی لوڑ کوئی نہیں. حضرت مفتی صاحب میں جب آیا تھا تب بھی نعرے لگوا رہے تھے کہ ڈٹ کے لگانے. اب پھر بھی کتنے نعرے لگے. انہوں نے کہا ساڈا نام لین لگیاں نہ تہاڈا سر نیواں ہوے، نہ اکھ نیوی ہوے، نہ کابر آوے، نہ متھے تے پسینہ آوے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. کہا شک نہیں کرنا، بے اعتقادے نہیں ہونا، اور ہر جگہ جا کے تول تلیے کرنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا. ہماری بات پہ کان دھر لو. اسی تانوں آخر ویلے بھی بخا دینے ہاں کہ حضور نال ساڈا تعلق کی ہے اگر اجازت مل جائے. اگر اجازت، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. اور پھر اگلی بات، اس کو بیان اوروں نے بھی کیا، اس کو بیان حضور مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا. مولا علی کے یہ لفظ ہیں
کہ جب چوکھٹ پہ عرض کیا کہ حضور یہ ابو بکر ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، فرماتے خود بخود حجرہ کھولا. یہ مولا علی بیان کرتے ہو، خود بخود دروازہ کھلا، خود کھلا، خود حجرے کا دروازہ کھلا. نہ صرف یہ کہ دروازہ کھلا بلکہ اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور اگر آپ ناراض اور خفا نہ ہو تو مجھے اپنی مادری بولی کا لطف بھی حاصل کر لینے دیں. یار نو یار نال ملا دیو. ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، کوئی بھی سٹیج ہو، کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی محفل ہو، گل اوتھے ہی رکھو جڑی حضور دے روزہ شریف چو آواز آئی. کیوں جی کو پیچھے کوئی شک گلی گل؟ بولے بولے ذرا. میں آخر مدینہ شریف گیا تے میرا دل کیتا زردہ کھان نو، میں کہا مدینے والا زردہ کھلا دے. بولے بولے میں زردہ ایک تسبیح میں دینی ہے، مدینے والے آندی جالیاں نال پھیری ہے. ٹھیک ہے، کعبے سے کفن مس کر کے آئے اور جالی پاک سے بھی ٹچ کر جائے تو ہم نجات کا سبب سمجھتے ہیں. کہا جی مدینہ پاک دی میں مٹی نال مس کر کے آیا اپنے کفن نو، میں ہی پانا ہے. مدینے دیاں ہواواں وچوں کپڑا ہو آوے تے آپا اونوں نجات سمجھدے ہیں تے جڑی روزے پاک چوں آواز آئی ہے اس پر اعتقاد اتنا کمزور نہ کرنا کہ کوئی پیر لوٹ لے، کوئی نقیب لوٹ لے، کوئی خطیب لوٹ لے یا ثنا خان لوٹ لے. ہمیں تو وہ پیارا ہے جو ہمیں وہ سنائے جو آواز روزہ انور سے آئی ہے. وما علینا